السلام علیکم دوستو، میں کچھ دنوں سے اتنی ایک بات سے تھی پریشان کہ پہلے میں نے ہمیشہ دوسروں کے منہ سے سنا تھا، لیکن آج یہ میرے ساتھ ہوئی ہے۔ میں جس جگہ رہتی ہوں وہ وہی مخصوص علاقہ ہے جو بڑا مشہور ہے۔ بیل بجی ہے اور ہمارے جو ساتھ رہتی ہیں خاتون وہ آئی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ جو آپ نے گھر میں کام کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، سالن پکانے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے اور باقی کاموں کے لیے جو عورت رکھی ہوئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ عیسائی ہے۔ آپ لوگ اس سے آٹا گندواتے ہیں اور اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھاتے ہیں۔ تو ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا آنٹی آپ کے گھر بھی تو وہی آتی ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہتی ہیں ہاں صفائی ان لوگوں کا کام ہے، یہ انہی کا ہے پیشہ، یہ چوڑے ہوتے ہیں نا۔ میں نے کہا جی جی یہ چوڑے ہیں، ہم انسان ہیں۔ تو کہتی ہیں یا تو آپ اس کو کلمہ پڑھوا لیں، اس کو مسلمان کر لیں، نہیں تو جو ہے میں آپ کی کمپلینٹ کر دوں گی کہ یہ لوگ خود بھی مسلمان، ان کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہے، تو یا آپ اس کو نکال دیں یا اس کو کلمہ پڑھوا لیں، نہیں تو میں اس عورت کی انٹرنس جو ہے وہ رکوا دوں گی آپ کے گھر، کیونکہ میرا بیٹا فلانی ڈپارٹمنٹ پہ سو اینڈ سو لگا ہوا ہے جس کی بہت رسائی ہے، تو آپ کچھ کریں اس کے بارے میں، ہم اس عورت کو آپ کے گھر نہیں گھسنے دیں گے۔ عیسائی ہیں وہ خاتون، انتہائی باکردار عورت ہے، بہت بالکل جیسے ایک آپ کی بڑی بہن کچن میں آپ کے ساتھ ایک کام کرواتی ہے۔ مجھے اب سچی میں نے فیس بک پہ لائیو میں نے کہا نا، میں نے کہا میں اپنا ویڈیو میسیج ریکارڈ کرتی ہوں۔ مطلب اب مجھے بات کرتے ہوئے، ایک گھر میں ہیلپر رکھتے ہوئے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے، مطلب ایک میرے ذہن پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ کہیں میرا بچہ، کہیں میری بچی، کہیں میں، کہیں میرے ماں باپ اس دلیل سے نہ مارے جائیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ مشکوک ہو چکا ہے۔ میں بولتے ہوئے، لکھتے ہوئے، کسی پڑوسن سے بات کرتے ہوئے مجھے اس قدر خوف آتا ہے کہ یہ کہیں گھر کے تھڑے پہ میری گردن نہ کٹی ہوئی پڑی ہو۔ آپ یقین کریں میری بیٹی جس اسکول میں جاتی ہے وہ ان کو سوشل اسٹڈیز ایک غیر مسلم ٹیچر پڑھاتی، وہ اسکول چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ رنگت اس کی سیاہ تھی، بہت کوالیفائڈ ٹیچر تھی۔ اس کے ساتھ بچوں نے، تیسری جماعت کے بچوں نے جو کہ بالکل کچے ذہن ہیں، اس کا مطلب اس طریقے سے اس کے ساتھ رویہ رکھا ہے کہ وہ کسی نے اس کو نکالا نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن نے بچوں کے بیہیویئر سے تنگ آ کے اس نے چھوڑ دیا۔ کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو لیو دس کنٹری اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو۔ مجھے عشق ہے اپنے جہاں میں رہتی ہوں اس جگہ سے، وہاں کے ریڑے والوں کی آوازوں سے، وہاں جب صبح صبح لوگ مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے گاؤں میں دیکھ کے، میں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اور اگر میرے پاس اتنے مینس آ بھی جائیں، یہ دیکھیں ابھی بھی ایک ریڑے والا آیا ہوا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی کہ بات کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں سے اور سبزی لیتے ہوئے، پھل لیتے ہوئے کسی بھی وقت میری گردن کاٹی جا سکتی ہے۔ بشانی صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو جناب۔ ہم نے اس خاتون کی پوری بات سنی، اور یہ بات سننے کے بعد کوئی بھی انسان جس کے سینے میں دل ہو اور جو سوچتا ہو کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف ہماری سوسائٹی قدم بڑھا رہی ہے، اگر آپ اسے دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے، تو پھر پرابلم آپ میں ہے۔ اتنی زیادہ ریڈیکلائزیشن سوسائٹی میں آج کیوں ہو گئی ہے؟ پشانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں یہ ہمیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک بہت ہی خوف، مایوسی اور دہشت کا پیغام ہے
اور اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں پورا اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن اس کا مفہوم کی یہ ہے کہ جانے کب کون مار دے مجھے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہ جو شاعر نے شعر پڑھا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اس نے تشریح آپ کو بیان کر دی ہے۔ تو وہ جس قدر اس نے خوف اور دہشت کا اظہار کیا ہے نا ایک زندہ سوسائٹی میں، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ جب سہم جاتے ہیں کسی خوف اور خطرے کے پیش نظر، اور ان پہ ایک انجانا سا ایک ڈر طاری ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اس کی ایک زندہ تصویر تھی۔ اور اس خاتون نے یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنا ملی فریضہ، اس کو آپ کہہ لیں ملی فریضہ، حالانکہ اس لفظ پہ مجھے اعتراض ہے، ملت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک کلیکٹیو فریضہ جس کو کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، کہ وہ بیان کر دیا۔ اور یہ ایک ویک اپ کال ہے پاکستانی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اینڈ دس از ناٹ کہ یہ تو کوئی خاتون ہے جن کا میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں کوئی پولیٹیکل یا اس طرح کی لائف سے، لیکن جو لوگ وہاں پہ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہیں یا انٹلیکچولی ایکسپوزڈ ہیں اسپیسیفکلی، ان کا آپ دیکھ لیں کہ کیا زندگی ہوگی۔ جیسا کہ ابھی جو ہے نا، پچھلے دنوں ایک سیمینار ہو رہا تھا، تو اس میں ایک پروفیسر جو ہے اس کا انہوں نے کینسل کر دیا آفٹر انویٹیشن، اس کو ڈی انوائٹ کیا، اور وجہ یہ بتائی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ جی یہ ان کے نظریات کوئی ٹھیک نہیں ہے تو ان کو نہ انوائٹ کریں۔ تو یہ جو خوف کی مختلف تہیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نا لیئرز ہیں سوسائٹی کے ڈیفرنٹ سیکشنز میں، یہ انٹلیکچوئل سرکل سے لے کے ایکڈیمیا سے لے کے ایون آپ کے جناب جو ہے وہ پالیٹیشنز اور سرکاری آفیسرز، اور یہ سارے جو ہے وہ اس خوف کا شکار ہیں اس وقت۔ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ پے در پہ جو ایسے واقعات ہوئے ہم نے دیکھے، یہ رائٹ فرام سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی کے قتل کیس سے لے کے تو ابھی یہ جو ایک بینک مینیجر مارا گیا ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون نے بڑا ایک احسان کیا کہ اس کو ایک زبان دی اور اس کو ایسے ایک اوریجنل انداز میں جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہ اس مسئلے کو پورا ہے، اس کو ہسٹوریکل اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا میں بار بار اظہار کر چکا ہوں کہ اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، تو یہ جو بلاسفیمی ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ تو پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک مشترکہ مسئلہ رہا ہے ماضی میں جب انڈین سب کانٹیننٹ یونائٹڈ تھا۔ لیکن جو پارٹیشن کے بعد پاکستان میں یہ انٹینسیفائی کیوں ہوا ہے کہ اس کو مائنارٹیز کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، اور مائنارٹیز سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں جو وہاں کی جو سنی اکثریت ہے اس کو پسند نہیں تھے۔ ایک تو ہو گئے نا سیدھے جو دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں، مثلا کرسچینٹی کے لوگ ہو گئے، ہندوازم سے متعلق ہو گئے، سکھ ہو گئے، وہ تو انہوں نے ڈکلیئر ہی شروع دن سے کر دیے تھے کہ ہمیں پسند نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ خود ان کے اپنے اسلام کے اندر جو لوگ ان کو پسند نہیں تھے، جس میں مثلا شیعہ حضرات ہو گئے یا دوسرے اسماعیلی ہو گئے یا نور بخشی یا جو بھی جتنے بھی فرقے ہیں ڈزنز آف، تو ان کے خلاف انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ بنیادی طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا ایک غالب اکثریت کا اسالٹ ہے، اور اسالٹ تھا جو اقلیتوں پہ، خواہ وہ ریلیجن کی بنیاد پہ ہوں یا فرقے کی بنیاد پہ ہوں، جو جاری تھا۔ لیکن اس نے ایک بہت بڑا اگلی ٹرن لے لیا، اور اگلی ٹرن یہ ہے کہ اب جو مین سٹریم جو خود قوت تھی اکثریت، جس نے اقلیت کے خلاف یہ اسالٹ کا پوسچر اختیار کیا ہوا تھا، وہ اب خود ڈینجر میں آنا شروع ہو گئے۔ مثلا جس طرف اس خاتون نے اشارہ کیا نا کہ کوئی بھی کسی پہ کوئی الزام لگا کے کہ جی اس نے بلاسفیمی کی ہے یا اس نے کوئی ایسی بات کر لی جس کو جو ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کو ایلیمینیٹ کرو، اور خود اپنے ہاتھ میں۔ اور یہ بڑا زبردست انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچے یا میں جو ہے ہمیں کوئی اس طرح کا الزام لگا کے تو ہمیں جو ہے وہ کیا جائے، حالانکہ ان کا کوئی اس طرح کا سٹیک نہیں ہے جس طرح کے فرقوں کا یا لوگوں کا سٹیک ہے سوسائٹی کے اندر۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے اور ایک ایسی سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بہت تیزی سے ڈیکے کر رہی ہے، زوال کا شکار ہے. اس کے اندر ایتھیکل لیگل کو بھی اس کو آپ 100% شامل کریں ہیں، چونکہ جب آپ کے شہری جو ہیں وہ اس قدر خوف و ہراس کا شکار ہو جائیں، جانے انجانے قسم کے خوف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسٹس سسٹم بیٹھ گیا ہے، آپ کا لیگل سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور آپ جو ہے وہ خوف کی اس فضا میں جو ہے اس کو آپ نے ایک بیلنس کر دیا ہے، جس کو کہتے ہیں بیلنس آف ٹیرر، کہ جو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا سیکیورٹی سروسز ہیں یا آپ کی ملٹری سروسز ہیں یا جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں یا جو مضبوط ہیں، ان کے علاوہ باقی سب خوف زدہ ہیں، چونکہ وہ نہتے ہیں اور بے بس ہیں اور ان کے ہاتھ میں اپنے آپ کے ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ قسم کی سچویشن ہے میرے نزدیک. یہ خاتون بتا رہی ہیں کہ ان کے پڑوسی نے انہیں دھمکی دی کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر میں آپ کی شکایت کر دوں گی کہ آپ کا ایمان مشکوک ہو گیا ہے. کیا کسی کے اوپر محض الزام لگا دینا کہ اس کا تو ایمان سے گئی یہ عورت، تو کیا یہ کافی ہے اس عورت کو مار دینا یا اس کو جیل میں ڈال دینے کے لیے؟ نہیں، ایسے تو زندہ نہیں رہ سکتا کوئی بھی انسان بشانی صاحب. ہرگز کافی نہیں ہے، لیکن انفیکٹ پاکستان کی جو گیون سچویشن ہے اس میں یہ کافی ہے جناب، اور یہ ریپیٹڈلی پروو ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کسی پہ الزام لگا کے دیکھیں. اس وقت تک پاکستان میں جتنے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ان بنیادوں پہ، اس میں سے غالباً کورٹس میں جو کیسز ٹرائل ہوئے اور جن کا کوئی نتیجہ نکلا وہ میرے خیال میں 10 کیسز ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ایسے الزامات لگے جس کی بنیاد پہ لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں پہ حملے کیے گئے، لوگوں کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کیا گیا، جو میں مین سٹریم اس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو اوور ویلمنگ ایلیگیشنز ہیں یہ خود مسلمانوں نے ایک دوسرے پہ لگائے ہیں، یعنی اس میں جو ریلیجس مائنارٹیز تو ڈیفینیٹلی ٹارگٹ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خود اس سے مبرہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک ایسی سوسائٹی جو خود اپنے بنائے ہوئے جال میں اس برے طریقے سے جو ہے وہ پھنس چکی ہے، اور پھر وہ اپنا جو ہے اس پہ انسسٹ کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زوال کی انتہا ہوتی ہے نا جب آپ انٹلیکچولی اور مینٹلی ٹوٹل جو ہے بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یو کانٹ ایون تھنک اباؤٹ تھنگز اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو ڈیل ود تھنگ لائک دس. آپ کیسے ایک سوسائٹی کو اس طرح کے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جس میں کہ انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ ایک جو ہے وہ سہمی ہوئی روح کے طور پہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جو ہے نا وہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. کیا ریاست کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہاں پر کون ایمان والا ہے اور کون نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس سے تو سارے قانون کو چیلنج ہوتا ہے نا. اس سوال پہ اگر آپ غور کریں گے تو آبویسلی یہ اسٹیٹ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کے کسی معاملات میں ایون ڈیسائیڈ کرنا تو دور کی بات ہے، انٹرفیئر کرنا. اور یہ اسٹیٹ کے جو ساری پریکٹسز ہیں اس میں بھی اور مذاہب کی پریکٹسز میں بھی ٹائم اینڈ اگین پروو ہو چکا ہے ہزاروں لاکھوں دفعہ کہ دس از ناٹ اے گڈ پریکٹس، کہ نہ تو مذہب کو ریاست کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے، نہ ریاست کو مذہب کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ جو بلاسفیمی لا ہے اس کو اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ تو انگریزوں کے زمانے سے موجود ہے. 1800 غالباً 90 میں جو ہے یہ قانون بنا جو انڈین پینل کوڈ میں جو 395 کہتے ہیں کہ نام سے مشہور ہے غالباً، تو یہ اس وقت سے موجود تھا. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ انگریزوں نے بنایا نا. تو انگریز بیسیکلی جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کے حامی تھے، لیکن بر صغیر میں ان کو جس سچویشن سے پالا پڑا تھا وہ خود انگلینڈ میں بھی نہیں تھی، چونکہ انگلینڈ میں اس وقت یہ ڈائیورسٹی تو نہیں تھی نا جو انڈین سب کنٹیننٹ میں تھی، کہ انڈین سب کنٹیننٹ میں تو دنیا کا ہر مذہب جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو موجود تھا. تو انگریزوں کے لیے یہ ایک بڑا نیا تجربہ تھا. تو انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ بڑا سیدھا 295 ڈال کے تو انہوں نے کہا جی، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ سب مذاہب برابر ہیں اور سب ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت کرو.
بات ختم. اس سے بہتر وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, چونکہ اگر اس وقت انگریز یہ کر دیتے کہ سیکولر ہو جاؤ اور مذہب کا نام ہی نہ لو یا کوئی اس طرح کا, تو جو مثلا فرانس میں بعد میں ہوا یا خود انگلینڈ میں ہوا, تو ڈیفینیٹلی بر صغیر میں ان کو بہت بڑی جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ریبیلین کا. تو ایک اسپیسیفک سچویشن میں انہوں نے اس طرح کی ایک ٹالرنس کا میسج دیا کہ بھائی سب مذاہب ایک دوسرے کی عزت کرو. تو انفارچونیٹلی یہ 295 جو 1890 میں بنا, یہ بعد میں چلتے چلتے ہمارے جو انڈین پینل کوڈ میں اور پاکستان پینل کوڈ میں ایز اٹ از 295 ایز اٹ از موجود ہے. اب انڈیا میں تو ایک چیز یہ ہوئی نا کہ وہاں پہ رول آف لا اسٹیبلش ہو گیا, کورٹس نے بڑے بولڈ قسم کے ڈیسیجن دینے شروع کر دیے اس طرح کی کنٹروورشل ایشوز پہ, اور اسپیسیفکلی وہاں جہاں پہ اسٹیٹ ورسز ریلیجن اور اسٹیٹ ورسز پیپل جو ہے کوئی ایشو آتا ہے, تو وہاں کورٹس کے بڑے ریمارکیبل ڈیسیجن ہیں جن کو پوری دنیا میں تعریف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں اس بھی یہی سچویشن تھی اپ ٹو 80s کہ 80s کے بعد وہاں پہ جنرل ضیاء نے جو تباہی پھیلائی اور جس طریقے سے اس نے مذہب اور ریاست کو آپس میں اس طریقے سے ملا دیا, اس کی وجہ سے اس کا فال آؤٹ ہو گیا, اور اس نے 295 سی لے کے آ گیا, جس کا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی کوئی بندہ اگر کسی پہ الزام لگا دے, خواہ وہ جھوٹا ہی ہو, یہ بھی نہ تحقیق کریں, اس کو آپ لٹکا دیں. اب یہ کیا تھا کہ ریاست کی ایک کھلی مداخلت, نہ صرف مداخلت تھی بلکہ ریاست ایک پارٹی بن گئی تھی ایسے لوگوں کے حق میں جو دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کے تو اپنے سکور سیٹل کر سکتے تھے. دوسرے الفاظ میں یہ چیز تھی سادہ. اب اس سے آگے جو ہے نا, ان کو آپ دیکھیں جو اس سے ہمت ہوئی سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹس کو, تو پھر ایک لائر تھا جس نے کورٹ میں ریٹ کر دی کہ جی یہ 295 جو ہے اگینسٹ اسلام ہے, چونکہ اسلام میں تو سزا عمر قید تو نہیں ہے, ایسے کام کی سزا تو موت ہے. تو اس نے جنرل ضیاء کے پسندیدہ ججوں سے یہ ڈیسیجن لے لیا کہ اس کی سزا موت دو بھائی. تو اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی, جس کا مطلب کیا تھا کہ ریاست پلس ریاست کے ساتھ جو سوسائٹی کے ایسے عناصر تھے, اینٹائی ان کو آپ کہہ لیں مائنارٹیز اور اینٹائی ادر ریلیجن, ان کو جمع کر کے تو ایک قوت بن گئی, جس کی وجہ سے یہ ماب مینٹلٹی شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں جو انگریز بھی اس چیز پہ انہوں نے بہت زبردست ایک لفظ اس میں دو ڈالے تھے, ایک ڈیلیبریٹلی اور مالیشیسلی. یعنی آپ کسی کے نبی کی, مذہب کی یا بڑے آدمی کی یا کسی چیز کی ڈیلیبریٹلی اور مالیشیسلی بے عزتی کرتے ہیں, جو یہ پروو کرنے کا کیا تھا کہ یہ دو چیزیں پروو کریں. اب ڈیلیبریٹلی اور مالیشیسلی آپ پروو تبھی کریں گے نا جب آپ ایک فری اینڈ فیئر سوسائٹی میں آپ کے خلاف کیس چلے گا, آپ کو فیئر ٹرائل ملے گا, آپ کو اپنے ڈیفنس کا پورا موقع ملے گا, تو آپ ایکول اور لیول فیلڈ پلینگ پہ آئیں گے, تو پھر آپ ثابت کریں گے نا. تو پاکستان میں کیا ہو گیا کہ اس کی جگہ ایک تو ماب مینٹلٹی ڈیولپ ہو گئی کہ یہ بندے نے جی اس پہ الزام لگا, تو بجائے اس کے ہم پوچھیں اس کو لنچ کرو, ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے, گاؤں کے گاؤں جلانے شروع کر دیے. تو وہاں تو آپ ڈیلیبریٹلی یا مالیشیسلی کا سوال تو ختم ہو گیا نا, کیونکہ جب آپ ماب لنچنگ پہ اتر آئے تو اس میں کوئی اپنے آپ کو کیسے ثابت کرے, ایک. اور دوسرا اس میں سیدھا سیدھا جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ اس کو صفائی کا موقع جو ہے وہ دیے بغیر, یعنی اس کو سزا دینی شروع کر دی. لنچنگ کا دوسرا مطلب یہی ہے, یا ہاتھوں سے مار دیا یا پتھر مار کے مار دیا یا قتل کر دیا, جو زیادہ تر ماب مینٹلٹی کا جسٹس جو ہے وہ ڈیلیور ہوا. لیکن اگر وہ وہاں سے بچ گیا تو کورٹ میں چلا گیا, جیسے یہ ہمارے 8-10 کیسز گئے, تو کورٹ میں جو ڈیفنس سسٹم ہے آپ کا وہ تو میوٹ ہو جاتا ہے ایسے پریشر کے آگے, کہ ہم کیسے جج جو ہے وہ کیسے ڈیسیجن دے, جہاں باہر اتنے بڑے بڑے مولانا حضرات جو ہیں وہ خنجر لہرا رہے ہیں یا لاٹھیاں لہرا رہے ہیں. جیسے یہ کل پرسوں واقعہ ہوا کہ جہاں پہ وہ جو اہل تشیع کا بچہ جو ہے وہ تھانے میں گیا, تو وہاں تھانے پہ اس نے حملہ آور ہو گیا ایک ملیٹنٹ, تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک فیئر پروسیس تو ختم ہو جاتا ہے. تیسری چیز اس میں اسٹیٹ پارٹی کیوں ہے کہ اسٹیٹ پارٹی اس لیے ہے جناب کہ جو بھی کوئی ایکیوزڈ ہوتا ہے نا, تو برڈن آف پروف جو ہے وہ کس پہ ہوتا ہے, پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے نا. بالکل, کہ آپ مجھ پہ کوئی شک کر رہے ہیں تو آپ پروف کریں نا کہ میں نے کوئی غلطی کی.
یہ دنیا کا واحد قانون ہے جس میں ایکیوز کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ میں انوسینٹ ہوں. یعنی بالکل اس کا الٹ آپ کسی کو پکڑوا دیں جھوٹ بول کے اور پھر اسی پہ چھوڑ دیں کہ وہ پروو کرے کہ میں انوسینٹ ہوں, ادروائز ہی از اے گلٹی. تو ایک ایسے جگہ پہ جہاں ریاست ایک ناپاک قسم کے کنسپیریسی میں اتحادی بن جاتی ہے, گنڈوں کی, بدماشوں کی, اور اسلام کے نام پہ جو ہے وہ تجارت کرنے والے اور اسلام کے نام پہ خوف اور دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کی حصے دار بن جاتی ہے, شراکت دار بن جاتی ہے, سرپرست بن جاتی ہے, جیسے پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے, تو وہاں آپ انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب. آپ ذرا سوچیں کہ اگر کسی کرسچن معاشرے میں جہاں پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہو اور وہاں وہ ہم ہندوستانیوں کو, پاکستانیوں کو یہ کہیں کیونکہ یہ انڈینز ہیں اور ہمارے برابری کے درجے کے لوگ نہیں ہیں, یہاں مائنورٹی میں ہے, اس لیے ان کو یہی کام کرو, صاف صفائی کے ہی کام کے لائق ہیں. ہم نے تو وہاں پہ اپنا رونا رو رو کے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی, کیا کچھ ہو گیا, اور ہم وہاں پہ کوئی حال نہیں چھوڑیں گے. اور وہی کام اگر یہاں پر جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ میں, خاص طور سے پاکستان میں, تو اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جائز ہے. اور ایک خوف والی بات جو مجھے اس ویڈیو میں سب سے زیادہ نظر آئی بشانی صاحب, وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, سب کو سوچنا ہوگا کہ ایک سٹیٹ کے اندر ایک خاتون دوسری خاتون سے کہتی ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے, تم مجھے مسلمان اب نظر نہیں آتی ہو اور اب میں تمہاری شکایت کروں گی, اور جس کی سزائے موت ہے. ذرا سوچ کے دیکھیں, کل کو اگر کوئی مجھے ہندوستان میں کہے کہ ارے اروند تمہیں مندر میں نہیں دیکھا کل پوجا کے دوران, لگتا ہے تم ہندو نہیں رہے ہو, وقت آ گیا ہے کہ تمہاری شکایت لگائی جائے اور مجھے اس کے لیے سولی پہ چڑھا دیا جائے. بہت سارے میرے دوست ہیں جو ڈرتے ہیں بیچارے کہ مسجد میں اگر نہیں گیا تو ممکن ہے مجھے کوئی قادیانی کہہ دے, کافر کہہ دے, اس لیے ان کو ہر روز جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار تو اپنے ضروری کام چھوڑ کر بھی جانا پڑتا ہے. آپ سوچیں کوئی گورا کسی گورے کو کہہ رہا ہو کہ کل تمہیں چرچ میں نہیں دیکھا بھائی, کل تم چرچ میں دکھائی نہیں دیے, لگتا ہے کہ تم جو ہے عیسائی نہیں رہے ہو. اور اگر وہ پروف کر دے, شکایت لگا دے, اور برڈن آف پروف بھی اس کے اوپر ہو کہ بتاؤ میں کیسے ثابت کروں کہ میں عیسائی ہوں یا میں ہندو ہوں, اور اس پہ مجھے جو ہے ٹانگ دیا جائے سولی پہ, ایسے تو دنیا نہیں چلے گی بشانی صاحب, ایسے دنیا نہیں چلنے والی. آج کے اس پروگرام سے ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا, ایسے پاکستان چلنے والا نہیں ہے. ہم دشمن نہیں ہیں پاکستان کے, میں چاہتا ہوں ایک پراسپرس پاکستان ہو بشانی صاحب. کوئی بھی انسان اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ میں یہ نہیں سوچتا ہو کہ وہ برباد ہو جائے, مگر یہ آباد ہونے کے جو ہیں لکشن ہے نہیں ان کے اندر. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہیں, ادروائز ویل وائنڈ. اس میں دیکھیں جو خاتون کی سٹیٹمنٹ میں ایک دو چیزیں, خیر کیا اس پہ پوری بک لکھی جا سکتی ہے اور لکھی جانی چاہیے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اب وہاں پہ ایسی قوتیں کریٹ ہو گئی ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کون ایماندار ہے اور کون نہیں, اور کس کا ایمان مضبوط ہے اور کس کا کمزور ہے, جو کہ ٹوٹلی خدا اور انسان کے درمیان کا بہت ہی ایک خفیہ قسم کا رشتہ ہے. تو اس میں آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ دار, یا آپ کے محلے والے یا شہر والے یہ ڈیسیجن کرنا شروع ہو جائیں تو یو کین لک ایٹ دیٹ کہ سوسائٹی ڈیزاسٹر کے کس دانے پہ پہنچ چکی ہے. اور دوسرا جو اس نے کہا کہ ہمارا بیٹا پتہ نہیں کہاں پہ ہے, اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وی آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف دی ایلیٹ رولنگ کلاس. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اگر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے تو ہمارے اتنے ریسورسز ہیں ود دی ہیلپ آف دی ود دی گریس آف دی اسٹیٹ, ناٹ گریس آف دی گاڈ, گریس آف اوور سن ہو از پارٹ آف آبویسلی انفلوئنشل فورسز, تو ہم تو آپ کا جو اشر مرضی کر دیں گے. یہ تو ریئل ریفلیکشن آف دیٹ ڈیکیئنگ سوسائٹی ایز آئی ٹولڈ یو, اے ریئل ریفلیکشن. یہ تو 5000 سال پہلے کے وہ قدیم یونان اور ایتھنز اور روم کی ریاستوں میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ایسا کام کر کے بچ سکتا ہے. کچھ ججز تھے جن کے اندر کوئی انسانیت, کوئی ضمیر, کوئی نام کی کوئی چیز تھی, کوئی لوگ تھے جو باہر نکل جاتے تھے سوسائٹی میں کہ کیا کر رہے ہو بھائی, روکو.
کچھ تھا. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ کہاں سے آ گئے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اور کس قسم کی سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں؟ ایون پریزن میں یہ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو کہ بدترین جگہ ہے آپ کی لبرٹیز اور تھنکنگ اور ان چیزوں کے حوالے سے. تو اس پہ آدمی صرف ماتم کر سکتا ہے بھائی، ماتم. شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. نہ جانے کون کس گلی چوراہے پہ آپ کی گردن کاٹ دے، شہر کا شہر مسلمان بنا پھر رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ سالوں بعد یہی پروگرام کو دیکھ کر اور ماتم کر رہا ہو کہ 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی اور ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ہم سے ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ سب نہ کرو، اس کا جو حشر ہوگا وہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور ہم نے ان کی بات نہیں سنی. میں تمام جو آپ کا کام جو ہے نا، آپ کا کام ہے وسل بجانا. اب آگے سننا نہ سننا یا پاپولر ان پاپولر، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. بالکل ہے جی، ان کا کام جانے، مگر کم سے کم ہم نے آ کر اس ویڈیو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں روح کانپ گئی، اور اپنا جو بھی پروٹیسٹ ہے اس کو ہم نے درج کرایا ہے کہ ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر ایک انسان کو خوف ہو صرف اس بات کا کہ کوئی آپ پر الزام لگا دے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اور یہ کافی ہے آپ کی موت کا کارن بننے کی، تو اس معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کو ڈر لگنا چاہیے. اگر نہیں لگتا ہے تو پرابلم آپ میں ہے.